آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سٹوری کی جو سن کر آپ کے دل میں خوف، غصہ اور حیرت کے ملے جلے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ کہانی ہے جاوید اقبال کی، پاکستان کے سب سے بڑے سیریل کلر کی، جس نے 100 بچوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی مسٹری ہے جس کی کئی لیئرز ہیں، کئی انسولوڈ سوالات اور کئی ڈسٹربنگ حقائق۔ کیا جاوید اقبال واقعی اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کام کرتا تھا؟ تو چلیں اس ہاریفائنگ جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دسمبر 1999 لاہور کی گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ چکا تھا اور جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا ملک پر چھایا ہوا تھا۔ معاشرے میں عجیب سی خاموشی کا عالم تھا، گویا کوئی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی۔ لیکن یہ سکون 22 نومبر 1999 کو ٹوٹ گیا جب لاہور میں واقع جنگ اخبار کے دفتر میں ایک وزنی پارسل موصول ہوا۔ اس پارسل کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب جنگ اخبار کے ایڈیٹر نے وہ پارسل کھولا تو ان کے کیبن میں تہلکہ مچ گیا۔ پارسل کے ساتھ درجنوں پکچرز تھیں، 12 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی تصاویریں۔ ان تصاویر کے ساتھ ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط بھی تھا جس میں لکھا تھا، جناب ایڈیٹر صاحب، میں جاوید اقبال اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے 100 بچوں کا ریپ کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا ہے۔ ان کی لاشیں تیزاب میں ڈیزالو کر کے ٹھکانے لگا دی ہیں۔ اب میری روح مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ میں خود کو سرنڈر کرنا چاہتا ہوں اور قانون کے مطابق سزا پانا چاہتا ہوں۔ یہ خط پڑھ کر ایڈیٹر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا یہ کوئی سکھ جوک یا واقعی کوئی مونسٹر اس شہر میں آزاد گھوم رہا تھا؟ خط میں ہر قتل کی ڈیٹیلز تھیں، کب، کس کو، کہاں اور کیسے مارا گیا ہے۔ یہ سب اتنا ہوریفائنگ تھا کہ ایڈیٹرز نے فوراً پولیس کو انفارم کیا۔ پولیس جب جاوید اقبال کے گھر 6 نمبر راوی روڈ لاہور پہنچی تو وہاں کا سین کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھا۔ دیواروں پر بچوں کی تصویریں چسپاں تھیں، گویا ایک آرٹ گیلری ہو۔ ایک کمرے میں تیزاب سے بھرے بڑے بڑے ڈرمز ملے جن میں جاوید اقبال بچوں کی لاشیں پگھلایا کرتا تھا۔ بچوں کے کپڑے، جوتوں اور دیگر بلونگنگز کے ڈھیر ملے۔ ایک نوٹ بک برآمد ہوئی جس میں جاوید نے ہر وکٹم کی ڈیٹیلز لکھی تھیں، نام، عمر، تعلق اور قتل کا طریقہ۔ ایک ڈرم سے 2 بچوں کی ہڈیاں بھی ملی جو مکمل طور پر ڈیزالو نہیں ہوئی تھیں۔ یہ سب اتنا ڈسٹربنگ تھا کہ تفتیش کرنے والے پولیس افسران بھی شوق میں تھے۔ تفتیش کے دوران ایک پولیس افسر نے بتایا، ہم جب جاوید کے گھر پہنچے تو ہر طرف خوف کی فضا تھی۔ دیواروں پر تصاویریں، تیزاب کے ڈرم اور ایک ڈائری جس میں ہر قتل کی سٹوری لکھی تھی۔ ہمارے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ جاوید اقبال یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اس کی سٹوری کا اصل موٹیو کیا تھا؟ اس کے لیے ہمیں جاوید کی لائف کے ڈارک کارنرز میں جانا پڑے گا۔ جاوید اقبال 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ میاں محمد بخش کامیاب بزنس مین تھا اور ماں زہرا پروین ایک ہاؤس وائف تھی۔ جاوید 8 بہن بھائیوں میں 6 نمبر پر تھا۔ وہ پڑھائی میں ذہین تھا، جرنلسٹ بننا چاہتا تھا اور اپنی ماں کا لاڈلا تھا، لیکن اس کی زندگی نے ایک ڈارک ٹرن لیا جب وہ کالج میں تھا۔ ایک سیاسی مظاہرے کے دوران پولیس نے اسے گرفتار کیا اور شدید مار پیٹ کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا۔ ہسپتال میں کئی ہفتوں کے بعد بھی وہ مکمل صحت یاب نہ ہوا اور اس نے کالج بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جاوید نے اپنا کاروبار شروع کیا لیکن کاروبار کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے شادی کی اور اس کی شادی بھی ناکام ہو گئی کیونکہ وہ ہم جنس پرست تھا اور اس کا انٹرسٹ کم عمر لڑکوں کی طرف تھا۔ 1990 میں اس پر ایک لڑکے سے زیادتی کا الزام لگا۔ پولیس نے اسے اور اس کے والد اور اس کے بڑے بھائی کو گرفتار کیا۔ خاندان کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی۔ 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد جاوید رہا ہوا لیکن اس کی ریپوٹیشن تباہ ہو چکی تھی۔ 1997 میں ایک اور کیس بنا اور اس پر جاوید نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی، لیکن 1998 میں ایک انسیڈنٹ نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اکتوبر 1998 کی ایک رات جاوید نے 2 کم عمر بچوں کو اپنے گھر بلایا۔ اس نے ان سے بدفعلی کی کوشش کی لیکن لڑکوں نے مزاحمت کی۔ انہوں نے جاوید کی بندوق اٹھائی جس سے جاوید انہی بچوں کو تھوڑی دیر پہلے ڈرا رہا تھا اور اسی کے سر پر بٹ مار کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ جاوید خون میں لت پت ہو گیا اور بچے وہاں سے بھاگ گئے۔ جاوید بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح دودھ والے نے اسے اس حال میں دیکھا اور اس کی ماں کو اطلاع دی۔ جاوید کو جنرل ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ 3 ہفتوں تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ اسی دوران اس کی ماں، جو اس کا واحد سہارا تھی، اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ جاوید نے اپنی ڈائری میں لکھا، میری ماں میری صحت کے لیے روتی رہی تھی لیکن وہ خود اس غم میں مر گئی۔ اس کی موت نے مجھے توڑ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں 100 ماؤں کو اسی درد سے گزاروں گا جو میری ماں نے برداشت کیا تھا۔ یہ صدمہ جاوید کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس کا ذریعہ بنے معصوم بچے۔ 20 جون 1999 کو جاوید نے اپنا پہلا قتل کیا۔ اس کا شکار تھا 14 سالہ یاسر جو حافظ آباد سے تھا۔ جاوید کا طریقہ واردات ہمیشہ ایک جیسا ہوتا تھا۔ وہ لاہور کے غریب علاقوں جیسے داتا دربار یا ریلوے اسٹیشن کے آس پاس بھوکے بچوں اور بے گھر بچوں کو پکڑتا۔ وہ انہیں کھانا، کپڑے اور پیسوں کی لالچ دیتا۔ جب بچے اس کے گھر پہنچتے وہ انہیں ایک خاص ڈوری سے گلا گھونٹ کر مار دیتا تھا، پھر ان کی لاشیں ایسڈ سے بھرے ڈرمز میں پگھلا دیتا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں ہر قتل کی ڈیٹیلز لکھی تھی، کب، کہاں اور کیسے۔ 26 جون کو اس نے دوسرا قتل کیا، پھر تیسرا، اور یہ سلسلہ 13 نومبر تک چلتا رہا۔ اس نے اپنا 100واں قتل کیا۔ اس کے آخری شکار کا نام بھی یاسر تھا۔ جاوید نے اپنے جرائم کو ایک مشن کی طرح پرفارم کیا تھا، گویا وہ کسی ریونج ساگا کا ہیرو ہو۔
30 दिसंबर 1999 को अचानक जंग अखबार के दफ्तर पहुंच गए और खुद को सरेंडर कर दिया। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरा मुल्क शौक में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत में उसका ट्रायल चला। जावेद ने कई बार अपने बयानात बदले, कभी कहा कि उसने ये सब अकेले किया है, कभी अपने दोस्त जैसे इसहाक बिल्ला पर इल्जाम लगाए। उसने ये भी कहा कि वो जख्मी होने के बाद पागल हो गया था और इसके दोस्त इसके जराइम के असल मास्टरमाइंड थे, लेकिन अदालत ने इन बातों को मुस्तरद कर दिया। जज अल्लाह बख्श रांझा ने 100 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया। उन्होंने फैसले में लिखा, जावेद इकबाल इंसान की शक्ल में शैतान है, उसे उसी डोरी से फांसी दी जाए जो उसने बच्चों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की थी। उसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाए और उसी तेजाब में डाला जाए जिसमें उसने बच्चों की लाशें पिघलाई थी। ये सजा मीनार पाकिस्तान पर अवामी तौर पर दी जाए ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। ये फैसला इतना एक्सट्रीम था कि कमरे अदालत में सन्नाटा छा गया। जज खुद पसीने से शराबूर था और बच्चों के वालिदैन के गम और गुस्से की कोई इंतहा न थी, लेकिन जावेद का चेहरा वैसे ही इमोशनलेस रहा, गोया उसे कोई पछतावा ना हो। लेकिन क्या यह सजा पूरी हुई? नहीं। अक्टूबर 2001 में जावेद इकबाल को कोट लखपत जेल में मुर्दा पाया गया। कुछ कहते हैं कि उसने खुदकुशी की थी, कुछ कहते हैं कि उसे मार दिया गया था। उसकी मौत भी एक मिस्ट्री बन गई। उसके साथ उसके दोस्त इसहाक बिल्ला की मौत को भी मशकूक माना गया। वो भी पुलिस कस्टडी में मारा गया था और उसकी मौत पर भी खुदकुशी का इल्जाम लगा था। जावेद की डायरी, उसके बयानात और उसके जराइम ने कई सवालात छोड़े। क्या वाकई वो अकेला था? क्या पुलिस उसकी सरगर्मियों से अवेयर थी? जज अल्लाह बख्श रांझा ने खुद कहा कि पुलिस ने उस केस को और कम्प्लेक्स दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि जावेद एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा था जो कभी एक्सपोज ना हो सका था। जावेद इकबाल की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। उसकी माँ की मौत ने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया था, लेकिन क्या ये उसके जराइम का जस्टिफिकेशन हो सकता है? उसने 100 खानदानों को तबाह किया, माओं के दिल तोड़े और पूरे माशरे को खौफजदा कर दिया। उसकी कहानी हमें बताती है कि ह्यूमन माइंड कितना कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या जावेद इकबाल अकेला था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस डार्क चैप्टर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम दोबारा मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ और अल्लाह हाफिज़।